نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم سب آج کی اس بابرکت ہفتہ وار محفل درس قرآن میں شریک ہیں. خاص طور پر آج اس کا اہتمام محترم منظور صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ بلقیس آنٹی آپ کے درجات کی بلندی کے لیے احصال ثواب کی چہلم کی یہ نشست ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے اور آقا کریم علیہ السلام کی امت کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے. آج کی اس مبارک نشست میں نے آپ کے سامنے گفتگو کے لیے سورہ فصلت کی آیت مبارکہ نمبر 23 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. بنیادی طور پر احصال ثواب کی چونکہ نشست ہے تو مضمون احصال ثواب کا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے مقامات پر احصال ثواب کے حوالے سے اللہ رب العزت کے احکامات اور دعائیں موجود ہیں، مگر یہ آیت کریمہ اور اس کی تشریح میں چند ایک احادیث ایک نئی جہت ہے جس سے احصال ثواب کے مضمون کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کو اس مضمون کی سمجھ نہیں ہے ان کے لیے دعوت فکر ہے. یہ آیت کریمہ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، اور تمہارا یہی گمان، تمہاری سوچ عقیدہ، یہ گمان جو تم نے اپنے رب کے بارے میں قائم کیا ہوا ہے، اس گمان نے تمہارے ساتھ یہ کیا کہ ارداکم فاصبحتم من الخاسرین، اس گمان نے ہی تمہیں ایسا ہلاک کر دیا کہ تم نقصان اٹھا کر خسارے والے بن گئے. اب یہ یعنی اللہ رب العزت کا واضح کلام اور بیان ہے کہ یہ جو تمہیں نقصان ہوا ہے یا یہ جو تم نے خسارہ اٹھایا ہے یہ اسی لیے تم نے اٹھایا ہے، اور یہ نقصان اس لیے تمہیں ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے بارے میں ایسا ہی گمان کیا ہوا تھا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر وہ گمان ایسا نہ ہوتا تو نقصان اور خسارہ بھی ان کا نہ ہوتا. تو جو وبال آخرت میں تکلیف اور پریشانی عذاب کی صورت میں خسارے اور نقصان کا ہوا ہے، اس سے اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ یہ تمہارا وہی گمان ہے جو تم نے میرے بارے میں کیا تھا، اور میں نے تمہیں وہی منزل عطا کر دی. اب اس مضمون کو اگر ہم احصال ثواب کے ساتھ ملا کر سمجھنا چاہیں تو بات سمجھنا بہت آسان ہو جاتی ہے کہ ہم سب جو احصال ثواب کی نشست سجاتے ہیں، محافل کرتے ہیں، چاہے وہ 3 دن کی ہو، کل کی محفل ہو، 10ویں دن کی ہو، چہلم کی ہو، ہفتہ وار ہو، سالانہ مجلس ہو، کوئی بھی احصال ثواب کی نشست ہو، کسی دن بھی ہو، تو اس میں صرف گمان نہیں، ہمارا تو یقین یہ ہوتا ہے کہ ہم جس سخی کے در پہ آ کے بیٹھے ہیں اس سے مانگیں گے تو
تو وہ تو خود فرماتا ہے کہ جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں، تو اس یقین سے بیٹھتے ہیں، اور وہ یہ فرماتا ہے کہ تمہارے گمان کا تمہیں صلہ دیا جاتا ہے، تو ہمارا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں ایصال ثواب جو کر رہے ہیں یہ پہنچتا بھی ہے اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ اب یہ جو بات ہے، اب جو نہیں سمجھتے وہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ سچے ہیں، کیونکہ ان کا گمان ہی اگر یہ ہے کہ نہیں پہنچتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ اور انجام بھی ان کے گمان کے مطابق ہی کرنا ہے۔ اب یہ اس پورے تصور میں یہ 2-3 احادیث سنیے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقول، کہ بے شک اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی، یہ بات اللہ نے فرمائی ہے، اور کیا؟ انا عند ظن عبدی بی، کہ تم اگر جاننا چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، یا تمہارے ساتھ میرا سلوک کیا ہے، یا تمہیں کس انجام تک لے کر جاؤں گا، تو اب ہر بندے کی ڈیٹیل تو قرآن مجید میں لکھی نہیں جا سکتی تھی نا، ہر بندے کی ڈیٹیل کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تو اس نے آسان سی بات فرما دی کہ جو بندہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا، تو اسے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فتویٰ کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہر بندے کو بتا رہا ہوں، انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسا وہ سوچتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اور اس کے اگلے الفاظ جو ہیں وہ اس مضمون کو اور نکھار دیتے ہیں۔ اب یہ بات کہنے کے بعد، چونکہ کلام الہی ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا ہے، تو اب اگلا جملہ یہ ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب اس پوری حدیث پاک کے یہ 2 جملے جو ہیں اس کو ذرا ایصال ثواب کی نشست پر لے آئیں، کہ ہم یہ جو یہاں بیٹھ کر کوئی بھی مجلس ایصال ثواب کی سجاتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے، صدقہ خیرات کا اہتمام ہوتا ہے، تو پہلے تو یہ گمان، نظریہ، عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا پہنچے گی اور اللہ اس کا اجر ہمارے مردوں کو، مرحومین کو عطا فرمائے گا، اور پھر جب دعا کرتے ہیں تو وہ اپنی بارگاہ سے ایسی قبولیت کی ضمانت عطا کر رہا ہے کہ جب تم اچھا گمان رکھ کر میرے پاس آ کر کسی جگہ بیٹھ جاتے ہو اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تو وَأَنَا مَعَهُ، تو قبولیت میں شک نہ کرنا، تمہاری دعا کے وقت میری رحمت تمہارے قریب ہوتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں جب بھی تم دعا کرتے ہو، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی بارگاہ سے خیرات ضرور عطا فرماتا ہے۔ اب دوسرا پہلو بھی لے لیں، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایصال ثواب نہیں ہوتا یا نہیں پہنچتا، تو میں نے کہا کہ وہ سچے ہیں، اس لیے سچے ہیں کہ فیصلہ گمان کے مطابق ہونا ہے۔ اب یہ حدیث پاک سنیے، اس سے بھی حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا، امام احمد نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل قال، یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، مضمون یہی ہے، الفاظ تھوڑے زیادہ ہیں، اور وہ کیا؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے سے معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب فرمایا ان ظن به خیرا فلہ، اب اگر وہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے اچھائی ہے، اگر اس نے اچھا گمان کیا ہے تو فلہ، اس کو وہ اچھائی مل جاتی ہے۔ وَإِن ظَنَّ شَرًّا، اور اگر وہ معاذ اللہ برا گمان کرتا ہے یا وہ میرے لیے یہ سمجھتا ہے کہ اسے عذاب بھی ملنا ہے، کوئی اس کو عمل بچا نہیں سکتا یا کوئی دعا نہیں بچاتی، فلہ، تو کہا وہ بھی سچا ہے، پھر اس کے ساتھ یہی معاملہ کروں گا۔ تو اب فرمایا کہ اور ایک حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، اے بندے اب تیری مرضی، جیسا مرضی گمان کر۔ اب ذرا آپ اندازہ کریں کہ کتنی مہربانی ہے اس کی اور کتنی عنایات ہیں اس کی، کہ اس نے گناہگار ہوتے ہوئے بھی، اعمال میں کمزور ہوتے ہوئے بھی ہم پر یہ شفقت اور یہ مہربانی فرما دی ہے کہ جو تم گمان کر لو گے میں نے چوائس بھی تمہیں دے دی ہے، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، چاہے خیرن کر لو چاہے معاذ اللہ شرن کر لو، جو کر لو گے یہ سوچ سمجھ کے کرنا کہ تمہیں وہی ملے گا۔
تمہیں وہی ملے گا۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ والا گمان دیا ہے کہ ہم اس سے خیر پا لیں گے۔ اب اس کے بعد یہ حدیث پاک سنیے۔ ایک حدیث پاک میں حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اور بڑی ہی ایمان افروز حدیث ہے۔ اب اس میں ایک آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا حسن ظن کی برکت، اور وہ کیا فرمایا؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، آقا علیہ السلام حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی رأیت البارحۃ عجبا، میں نے رات خواب میں ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے، میں نے رات خواب میں ایک عجیب معاملہ دیکھا ہے۔ اور کیا دیکھا؟ رأیت رجلا من امتی، میں نے اپنی امت کا ایک شخص دیکھا، قائما علی الصراط، وہ پل صراط پہ کھڑا تھا۔ قیامت کا منظر، میں نے اپنی امت کے ایک شخص کو پل صراط پر دیکھا، یرعد کما ترعد الصعفۃ، اور وہ اس طرح خوف سے کانپ رہا تھا، اس طرح خوف سے کانپ رہا تھا جس طرح کھجور کی خشک شاخ ہو اور وہ سخت ہوا میں لہراتی ہے۔ آندھی اور طوفان آئے تو ہوا سے جس طرح شاخ لرزتی ہے نا، وہ خوف سے اس طرح کانپ رہا تھا۔ ظاہر ہے پل صراط ہے نا۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی حالت میں فجاءہ حسن ظنہ باللہ، اس معاملے میں کہ جب پل صراط پر وہ کانپتا ڈرتا ہوا کھڑا تھا تو اس کا اللہ سے حسن ظن آ گیا۔ وہ جو اس کا حسن ظن تھا کہ اللہ نے بخش دینا ہے، اس نے مہربانی کرنی ہے، اور وہ کیا خوبصورت شاعر نے ایک جملہ کہا ہے کہ ان کا گناہ گار کو تو چاہیے کرم، پر ان کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے فجاءہ حسن ظنہ باللہ، اس کا اللہ کے ساتھ حسن ظن آ گیا، فسکن رعدتہ، تو اس کی وہ کپ کپی جو تھی، ڈرنا خوف جو کا، وہ سکون میں آ گیا، اس کی کپ کپی وغیرہ ساری چلی گئی، ومدا، اور اس نے دوڑ کر پل صراط کو پار کر لیا۔ اب یہ جو اس نے پل صراط پاس کیا ہے، یہ کس طرح پاس کیا اس نے؟ بولیے، اپنے حسن ظن سے، جو اس نے اپنے اللہ سے کیا ہوا تھا، اس نے اپنے اللہ سے جو حسن ظن کیا ہوا تھا اسی کو۔ اور ایک اور واقعہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا، میں اس کو مکمل حدیث پاک پڑھ کے پھر آپ کو اختتام کی طرف لے چلتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ، اس کو بھی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، امام بہقی نے اس کو تخریج کی اس کی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا امر اللہ بعبدین الی النار، قیامت کے دن اللہ اپنے دو بندوں کو جہنم جانے کا حکم فرما دے گا، اپنے دو بندوں کے لیے۔ امر اللہ بعبدین الی النار، دوزخ میں چلے جاؤ، دو بندوں کو حکم دیا جائے گا۔ فلما وقف احدهما على شفتها التفت، تو ان میں سے ایک شخص وہ جہنم کے کنارے جا کے کھڑا ہو جائے گا، جہنم میں یعنی جائے گا نہیں، چھلانگ نہیں لگائے گا، کنارے پہ کھڑا ہو جائے گا۔ فقال، اور وہ یہ کہے گا اما واللہ، وہ اللہ سے یہ کہے گا اے میرے اللہ، ان کان ظنی بک لحسن، میں نے تو تجھ سے حسن ظن رکھا ہوا تھا، میرا تو تیرے بارے میں گمان یہ تھا کہ تو مہربانی فرما دے گا، اور تو نے حکم فرما دیا ہے کہ دوزخ میں چلے جاؤ۔ اب اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے وہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تیرے بارے میں حسن ظن کا عقیدہ تھا اور تو مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے۔ فقال اللہ، اللہ رب العزت فرمائے گا ردوہ، اس کو واپس بھیج دو، یہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فانا عند ظن عبدی بی، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو بندہ میرے بارے میں سوچ کے آئے اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا، تو اپنے فیصلے کے خلاف تو نہیں کرتا۔ فغفر لہ، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا ہاں اس کو میں نے بخش دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اصال ثواب کو اگر ہم حسن ظن کے ساتھ جوڑ کر سمجھنا چاہیں تو دونوں کا معاملہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ جن کا ایمان اور یقین یہ ہے کہ اصال ثواب ہوتا پہنچتا ہے، انہیں اللہ اس کی برکت عطا کرتا ہے، اور جن کا معاذ اللہ نظریہ یہ ہے کہ نہیں پہنچتا، انہیں ان کا عقیدہ مبارک رہے، کیونکہ وہ اپنے انجام کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پہنچتا تو ان کو یہی اجر اللہ کی بارگاہ سے دے دیا جائے گا۔ اب اس بات کو اگر زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کو جنت کا پرتو بنایا ہے نا، وہاں جو کچھ ہے اس کا عکس یہاں ہے، تو اس دنیا کے اندر بھی اللہ آخرت کا جلوہ اور نظارہ دکھاتا ہے۔ اور کیسے دکھاتا ہے کہ آپ اگر قبرستان چلے جائیں تو جس طرح کی دو عقیدے ہیں نا، دو نظریے، جو اصال ثواب ماننے والے ہیں اور معاذ اللہ جو نہیں ماننے والے، تو ان دونوں کے احوال آپ کو قبرستان میں بھی دکھائی دیں گے۔
یعنی جس کا احصال ثواب کا عقیدہ ہے کہ میں احصال ثواب کو مانتا ہوں تو وہ احصال ثواب کے لیے قبرستان جاتا ہوگا نا، بولیے جاتا ہوگا. تو جب جاتا ہوگا تو آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے وہاں کچھ پودے لگاتا ہوگا، جیسے آقا علیہ السلام نے ٹہنی توڑ کے شاخ لگائی تھی، پھول لگاتا ہوگا. تو قبر کے اوپر کا نظارہ بتا دیتا ہے کہ یہ اس عقیدے سے تعلق رکھنے والا ہے، یا اس کے تعلق والے خاندان والے اس عقیدے سے تعلق رکھنے والے ہیں جو احصال ثواب والے ہیں. تو اوپر کا جو منظر ہے، جو آپ اسے بہار کہہ لیں، وہ خوشبو کہہ لیں، وہاں پر پھولوں کا رنگ کہہ لیں، یا رنگ اچھا خوبصورت جیسے جنت کا ایک نظارہ یا خوبصورت باغ کا نظارہ ہو، تو وہ جو پھولوں کا یا وہ باغیچے کا نظارہ آپ کو قبروں پہ نظر آئے گا، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ احصال ثواب پہنچتا ہے. اور جہاں کسی کا احصال ثواب کا نظریہ عقیدہ ہی نہیں، اس نے کبھی قبرستان پہ جانا ہی، بولیے جب اس کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو کیا جا کے کرے گا؟ تو نہ وہ جائے گا اور نہ اس قبر پر ہریالی آئے گی. تو اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ تم نے آخرت کا انتظار کیا کرنا ہے، قبرستان میں جا کے ہی نظارہ کر لو کہ جن قبروں پر تمہیں ہریالی نظر آئے، تمہارا حسن گمان اور حسن عقیدہ اللہ کے بارے میں حسن ظن یہی ہو کہ یہ ہریالی جو اوپر ہے یا اللہ تو یہی ہریالی ان کو اندر بھی عطا فرما، اور یقیناً اللہ ان کو عطا فرما دے گا. اور جہاں تمہیں اجاڑ نظر آئے اور جہاں پر تمہیں کوئی رنگت اور کوئی روحانیت اور کوئی برکت اور کوئی پھول نظر نہ آئے، تو سمجھ جاؤ کہ رب کائنات نے ان کا اندر کا معاملہ بھی ویسا ہی کر رکھا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس بات کو اتنے خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ تم میرے بارے میں جیسا عقیدہ رکھتے ہو، جیسا گمان کرتے ہو، میں ویسا ہی کرتا ہوں. اب آج 1400 سال بعد مولوی علماء کی باتیں چھوڑ دیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، ان کے جملے پر مکمل کرتا ہوں. کیا خوبصورت بات انہوں نے فرمائی. وہ فرماتے ہیں قال والذی، کہتے ہیں کہ میں والذی لا الہ غیرہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قسم کھا کے یہ بات بیان کی. اور کیا کہتے ہیں؟ فرمایا لا یحسن عبد اللہ الظن الا اعطاہ ظنہ. کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات اور اس کی عزت کی قسم ہے، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے متعلق حسن ظن کا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ اس کو وہی حسن ظن عطا فرما دیتا ہے. وہی بات کہ جو عقیدہ تھا وہ مل جاتا ہے، جو نظریہ. وہ فرمایا وذالک بان الخیر فی یدہ، کیونکہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے ہر خیر اور ہر بلائی کا عطا کرنا. تو جب ہم اپنے عزیز و اقارب کو اور آقا کریم کی ساری امت کو ان کے احصال ثواب کی جب نشست کرتے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا اللہ کے بارے میں حسن ظن اور حسن عقیدہ یہی ہے کہ وہ ہماری التجاؤں کو ان کے درجات کی بلندی کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے. اللہ رب العزت اسی عقیدے کی برکت سے ہماری آخرت خیر فرمائے، اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے جو مرحومین ہیں ان کی بھی اللہ رب العزت آخرت بالخیر فرمائے، اور جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.